بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جائز اور حلال چیز کیا تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے قسم کھا کر استعمال نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا؟ اس کی تفصیل ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے مل جاتی ہے، جسے امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی اور امام ابو داؤد کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ ام المومنین بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ہر روز نماز عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں شہد کا شربت نوش فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اس پر رشک لاحق ہوا اور میں نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان بیویوں کے پاس تشریف لائے تو سب نے یہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے زینب کے ہاں شہد پیا تھا، آئندہ نہیں پیوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ تدبیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اختیار کی تھی، جو کہ کارگر ثابت ہوئی، لیکن ساتھ ہی قرآن کی یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں۔ ترجمہ: اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تدبیر اختیار کی تھی اور مغافیر کی بو کا جو ذکر مختلف ازواج مطہرات نے کیا تھا، وہ خلاف واقعہ یا جھوٹ نہ تھا۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں کچھ بساند بدبو ہوتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس میں بھی اس بساند کا اثر آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ بھی حقیقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج نہایت نفیس اور آپ کی طبیعت بڑی لطیف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کسی طور پر گوارا نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس میں کسی قسم کی بدبو پائی جائے۔ ان حقائق کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات کا اس طرح ایکا کرنا ان کے جذبہ مسابقت و منافست آگے بڑھنے کی خواہش کا مظہر تھا، جو ان کے بلند مرتبے سے فروے تر تھا۔ اس لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر ٹوکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ یہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مواخذہ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اصلاح کر دینے پر اکتفا کیا۔ دوسری طرف ازواج مطہرات کو بھی اس بات پر متنبہ کیا گیا کہ انہوں نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک اور لطیف ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کام کروایا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا امکان ہوتا تھا۔ سورہ تحریم کی 4 اور 5 آیات میں ازواج مطہرات کے جس مظاہر کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیلات درج ذیل معتبر روایات سے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں وہ کون سی 2 بیویاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتھا بندی کی تھی، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی، لیکن حج سے واپسی کے ایک سفر میں انہیں وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا۔
انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف گوئی کی ایک روشن دلیل ہے کہ انہوں نے ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینے سے بھی گریز نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتحال سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ ان کی صاحب زادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس کاشانہ اقدس میں رونق افروز تھیں، اور اس لیے اس وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم قریش کے لوگ بیویوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ جواباً اس نے کہا آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دن بھر ناراض رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض رہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے۔ کیا تم میں سے ہر کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی زبان درازی نہ کر اور نہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کر۔ میرے مال سے تیرا جو جی چاہے مانگ لیا کر۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی میں نماز کے لیے جمع ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے۔ اس سے صحابہ کرام میں بے چینی پیدا ہوئی اور وہ آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، انہیں بھی اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ازواج مطہرات جمع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم و غصے کی حالت میں خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمائیں۔ چنانچہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر خارجہ کی بیٹی کو دیکھوں کہ وہ مجھ سے نفقہ مانگتی ہے تو میں اٹھ کر اس کی گردن پر دھول ماروں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور فرمایا کہ یہ سب جمع ہو کر مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتے، اس لیے خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ ہو۔ اپنی ضرورت کی چیزیں مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات کہی۔ اس کے بعد یہ دونوں اصحاب تمام امہات المومنین کو سمجھاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔